السلام اور آداب، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے کچھ تمہیدی گفتگو کی تھی، تو اگر آپ اس تمہیدی گفتگو کو سن لیں تو بہتر ہے، آگے تفہیم میں آسانی ہوگی۔ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ قرآن مجید میں دو قسم کی آیات، یعنی دو قسم کی دین یا شریعت سے متعلق فرق کو بیان کیا، یعنی یہ کہا گیا ہے کہ الدین تمام نبیوں کے لیے ایک تھا اور شریعت جو ہے وہ مختلف تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہم جب اسلام کی بات کریں گے تو اس کے اندر جب ہم یہ کہیں گے کہ دین اسلام بمع شریعت، تو وہ پھر ہر نبی کے ساتھ اس کا الگ ہو جائے گا، لیکن ہم جب یہ کہیں گے کہ الدین، تو وہ تمام نبیوں کا مشترک ہو جائے گا، ٹھیک۔ اب اس کے لیے ہم نے سورہ شورى کی آیت پیش کی تھی، اس کے اندر جو ترجمہ ہے میں ایک دو جگہوں سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس میں جو پہلی جو بات ہے وہ ہے ان اقیم الدین، یعنی الدین پہ قائم رہو یا اس کو قائم کرو۔ اس سے اختلاف ہو جاتا ہے کہ قائم رہو سے کیا مراد ہے، قائم رکھو سے کیا مراد ہے، قائم کرو ہو تو پھر کیا مفہوم بنتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے شاہ رفیع الدین دہلوی صاحب کا ترجمہ ہے، جس کے اندر انہوں نے اس کا ترجمہ، پورے آیت کا تو میں نہیں کروں گا، صرف اس کا کہ ان اقیم الدین کا جو ہے وہ کیا ترجمہ ہے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حکم کہ قائم رکھو دین کو، ٹھیک ہے، یعنی توحید کو، یہ ترجمہ میں لکھا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی ہے، ان کا بھی یہ ترجمہ ہے، ہم نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ کو مع ان سب کے اتباع کے حکم دیا تھا اور ان کی امت کو یہ کہا تھا کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفریقہ نہ ڈالنا۔ مولانا محمد جناگڑھی صاحب، ان کا ترجمہ ہے اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ دین ٹھیک رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ مولانا سید حافظ فرمان علی صاحب، جو کہ اہل تشیع ہے سے تعلق ہے، انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ دین قائم رکھنا اور اس میں تفریقہ نہ ڈالنا۔ علامہ سید علی نقی النقوی، یہ بھی شیعہ مفسر ہے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ دین قائم رکھنا اور اس کے متعلق تفرقہ میں نہ پڑنا۔ محسن علامہ آیت اللہ محمد حسین نجفی مرحوم، جن کا گزشتہ سال انتقال ہوا، انہوں نے اس کا ترجمہ لکھا ہے، یعنی اس دین کو قائم رکھنا، اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ محسن علی نجفی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ ڈاکٹر اسرار کا ترجمہ ہے کہ قائم کرو دین کو۔ مودودی صاحب ترجمہ کرتے ہیں کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ یہ میں نے آپ کو مختلف ترجموں سے اس کو پڑھ کے سنایا کہ زیادہ تر نے دین کو قائم رکھنا اس کا ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے، کسی نے ٹھیک رکھو اس کا ترجمہ کیا ہے، کسی نے اس کو قائم کرو ترجمہ کیا۔ اس ترجمے سے پھر وہ پولیٹیکل اسلام والے اور جو اس تعبیر سے اختلاف رکھنے والے، وہ دونوں اپنا اپنا مفہوم اس سے کشید کرتے ہیں۔ اب ہم صرف یہ بتانے کے لیے کہ بھائی مودودی صاحب کے اقتباس ہم نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کو پڑھ کے سنایا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دین اور شریعت کے فرق کو جن مفسرین نے، جن لوگوں نے وہ فرق کیا، اس سے کیا نتیجہ ہو سکتا ہے، اور وہ ایک سطحی سی رائے ہے ان کے خیال میں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امت کے بڑے بڑے مفسرین نے اسی آیت کے اندر تفسیر کرتے ہوئے دین اور شریعت کے فرق پہ کیا بات کی ہے۔ سب سے پہلے میں مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کی تفسیر عثمانی سے ایک اقتباس پیش کرتا ہوں۔ شبیر احمد صاحب لکھتے ہیں، بہرحال حق تعالی نے اس جگہ صاف طور پر بتلا دیا کہ اصل دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، کیونکہ عقائد، اخلاق اور اصول دیانات میں متفق رہے ہیں، البتہ بعض فروع میں حسب مصلحت زمانہ کچھ تفاوت ہوا۔ پھر ان اقیم الدین کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یعنی سب انبیاء اور ان کی امتوں کو حکم ہوا کہ دین الہی کو اپنے قول و عمل سے قائم رکھیں اور اصل دین میں کسی طرح کی تفریق و اختلاف کو روا نہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی جو تفسیر ہے معارف القرآن، اس سے مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ وہ دین مشترک بین الانبیاء، اصول و عقائد یعنی توحید، رسالت، آخرت پر ایمان اور اصول عبادات، نماز، روزہ، حج کی پابندی ہے، نیز چوری، ڈاکہ، زنا، جھوٹ، فریب، دوسروں کو بلا وجہ عذر شرعی ایذا دینے وغیرہ اور عہد شکنی کی حرمت ہے، جو سب ادیان سماویہ میں مشترکہ اور متفقہ علیہ چلے آئے ہیں۔ اور یہ بھی نص قرآنی سے ثابت ہے کہ فروع احکام میں انبیاء کی شریعتوں میں جزوی اختلاف بھی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ اس مجموعے سے ثابت ہوا کہ آیت کے اس جملے میں جس دین کی اقامت کا حکم اور اس میں تفریق کی ممانعت مذکور ہے، وہ وہی احکام الہیہ ہیں جو سب انبیاء علیہ السلام کی شرائع میں مشترک اور متفق علیہ چلے آئے ہیں۔ باقی کچھ جو اردو مفسرین ہے ان کے بھی میں نے کچھ اقوال یہاں رکھے تھے، لیکن وقت چونکہ وہ یہ 2-4 حوالوں سے انشاءاللہ بعد واضح ہو جائے گی، تو میں کچھ متقدمین کی بھی آرائی پیش کرنے، لیکن اس سے پہلے میں یہاں پر علامہ سید علی نقی النقوی کی تفسیر سے بھی ایک اقتباس دیتا ہوں، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس سے ظاہر ہے کہ اصول دین میں تمام انبیاء متحد ہیں اور ان کے پیغام میں اختلاف قطعاً نہیں ہے۔
محمد حسین نجفی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک بار پھر اس آیت مبارکہ میں اسی بنیادی حقیقت کا اظہار کیا جا رہا ہے جو قرآن و سنت میں کئی بار بیان کیا گیا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین اور مرکزی پیغام ایک ہے، اور وہ ہے توحید، نبوت اور یوم آخرت پر ایمان، البتہ ہر دور کے تقاضوں کے مطابق احکام میں رد و بدل ہوتا رہا ہے۔ اب میں یہاں پر امام رازی کی تفسیر سے ایک اقتباس پیش کرتا ہوں۔ اہل سنت کے ہاں امام رازی کا بہت بڑا مقام ہے۔ امام رازی کی جو تفسیر ہے مفاتیح الغیب، اس میں انہوں نے اس آیت کی تشریح میں جو بات لکھی وہ یہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ شرع لکم من الدین میں دین سے مراد ایسا دین ہونا چاہیے جس پر تمام انبیاء کرام کا اتفاق ہو۔ میرے نزدیک یہ ضروری ہے کہ یہاں الدین سے مراد کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو احکام اور تکالیف شرعیہ سے الگ ہو، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ شریعتیں مختلف رہی ہیں، جیسے کہ اللہ کا ارشاد لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک طریقہ ٹھہرایا۔ اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ یہاں وہ امور مراد لیے جائیں جو شریعت کے اختلاف سے مختلف نہیں ہو جاتے بلکہ ایک ہی رہتے ہیں، اور وہ کیا ہے الدین میں امام رازی کے نزدیک اللہ پر، ملائکہ پر اور آخرت پر ایمان لانا ہے، اور ایمان سے انسان کی توجہ دنیا سے زیادہ آخرت پر مرکوز ہو جاتی ہے، اور انسان اخلاق کے اچھے پہلوؤں کو اپناتا اور برے پہلوؤں سے اجتناب کرتا ہے۔ یعنی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ایمان کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم جب آگے اخلاقی شخصیت کے طور پر ان فرقوں کو یا ان گروہوں کو ڈسکس کریں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہر ایک گروہ کی جس کو شمار کیا گیا ہے، یہ مسلم ہے، یہ کافر ہے، یہ منافق ہے، تو اس شخصیت کو کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں، یعنی وہ کیسی شخصیت سامنے آتی ہے۔ تو یہاں پر امام رازی نے لکھا کہ ان چیزوں پر ایمان سے انسان میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ شریعت کے اصول دو قسموں پر منحصر ہیں، ایک تو وہ اصول جو ناقابل نسخ اور ناقابل تغیر ہیں اور تمام شریعتوں اور ادیان میں مشترک ہیں، جیسے سچ بولنا، انصاف کرنا، ہمیشہ دوسروں کے کام آنا، اسی طرح جھوٹ، ظلم اور لوگوں کو تکلیف دینے کی مذمت، اور کچھ امور وہ ہیں جو شریعتوں اور مذاہب میں الگ الگ ہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ شریعت نے اول ذکر امور سے زیادہ ثانی ذکر امور پر زور دیا ہے، اس لیے کہ آخرت میں کامیابی اور حصول سعادت کا انحصار انہی امور کی پابندی کرنے پر ہے۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم جب اسلام یا الدین کی بات کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم اسلام بحیثیت مذہب لیتے ہیں، بحیثیت ایک گروہ لیتے ہیں، بحیثیت ایک پارٹی لیتے ہیں، تو اس کے اندر شریعت شامل ہے۔ تو اب وہ حضرت مسیح کے ماننے والے، حضرت موسیٰ کے ماننے والے، کسی اور نبی کے، حضرت محمد کے ماننے والے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ الدین جو تمام انبیاء مشترک ہے وہ کیا چیز ہے، تو اس صورت میں پھر ہم یہ کہیں گے کہ الدین اس مفہوم میں سب کا ایک تھا۔ تو اس صورت میں امام رازی کہتے ہیں کہ جو زیادہ جس پہ فوکس ہے، زیادہ جس پہ زور ہے، اور آخرت میں نجات و سعادت کی کامیابی کے لیے جو چیز مطلوب ہے، ان کے خیال میں یہ ہے کہ آخرت میں کامیابی اور حصول سعادت کا انحصار انہی امور کی پابندی کرنے پر ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہم ایک اور اہل سنت مفسر کی تفسیر سے ایک اقتباس پڑھتے ہیں، ابو حیان اندلسی صاحب، انہوں نے بھی الدین کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جو اللہ نے مقرر کیا وہ متفق علیہ عقائد ہیں، مثلا خدا کی وحدانیت، اطاعت رسولوں، کتابوں اور یوم آخرت پر ایمان، اور اقامت کا مفہوم کیا ہے کہ اقامت دین سے مراد توحید اور دیگر لازمی عقائد پر قائم رہنا ہے۔ جار اللہ زمخشری صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یعنی نقیم الدین سے مراد دین اسلام پر قائم رہنا یا اس کو قائم رکھنا ہے، اور یہ مشتمل ہے خدا کی وحدانیت، اسی کی اطاعت، رسولوں، کتابوں اور یوم جزا پر ایمان، اور ان تمام چیزوں پر قائم رہنا جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس میں شریعتیں شامل نہیں جس کا تعلق قوموں کی حالت سے ہے اور جو تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ لہٰذا آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ ہم نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جو تمام انبیاء کا دین تھا، اور یہ دین اصول میں مشترک ہے، مثلا توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، نیک اعمال جن کے ذریعے خدا کا قرب حاصل ہو، سچائی، امانت داری، عہد کی پاسداری، صلہ رحمی وغیرہ کو اپنانا، اور تکبر، بدکاری، خلق خدا کو ستانے اور حیوانات پر زیادتی کرنے سے بچنا، نیز ان تمام کاموں سے بچنا جو انسان کے شائن شان نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے الدین میں یہ سب چیزیں شامل ہیں جو تمام انبیاء میں مشترک ہے۔ یہ تعلیمات اساسی ہیں جو کہ تمام مذاہب مشترک ہیں۔ انبیاء میں یہ تمام اصول متفق علیہ رہے ہیں،
اور ان چیزوں کی اقامت کا مطلب ہے ان امور پر مستقل مزاجی سے قائم رہنا اور اختلاف سے بچنا۔ امام قرطبی نے بھی اس آیت کی تفسیر میں جو باتیں اوپر ہم نے بتائی وہ سب انہوں نے بھی یہی باتیں لکھی ہے۔ الازہر یونیورسٹی میں ایک تفسیر ہے جس کو ہم جو ایک پورے ایک گروہ نے یا ایک کمیٹی نے مل کر وہ تفصیل لکھی ہے، اس کے اندر اس آیت کے بارے میں لکھا ہے، یعنی یہ امام آلوسی کی تمام ان چیزوں کو جو ابھی پڑھ کے پیش کر ان سب کو لکھنے کے بعد لکھا ہے کہ امام مجاہد کی رائے کے مطابق تمام انبیاء نے نماز کے قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے اور خدا کی اطاعت اور اقرار کا، یہی اقامت دین ہے۔ ہمیں یہاں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ تمام انبیاء کے پیغام عقائد کی بنیادی اصولوں، عبادات، اچھے اخلاقی صفات اپنانے اور برے اخلاقی صفات سے اجتناب کرنے میں مشترک تھے۔ اس میں ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، جو کچھ اختلاف ہے وہ فروعات میں ہے، کیونکہ زمانے کی تبدیلی، حالات کے تقاضے اور انسانی حالات کے ارتقاء کا تقاضا ہوتا ہے کہ یہ تبدیلی واقعی ہو۔ ٹھیک ہے، یہاں تک میں نے آپ کو اہل سنت کے چند مفسرین کی تفسیروں سے کچھ اقتباسات اس لیے پڑھ کے سنایا ہے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ جو ہمارے ہاں الدین اور الشریعہ میں جو فرق کیا جاتا ہے وہ کس بنیاد پہ ہے، اور اس میں دین جس کو ہم جب کہتے ہیں، الدین جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ثابت ہوئی کہ اللہ کے حضور اکرم کو بھی وہی الدین عطا کیا گیا جو باقی تمام انبیاء کو دیا گیا۔ اس آیت میں الدین سے مراد اساسات دین ہے، شریعت کی بات اس آیت میں نہیں کی گئی۔ الدین ناقابل تبدیل اجزاء کا نام ہے، جبکہ شریعت وہ ہے جو زمانے اور حالات کے مطابق تبدیل ہو۔ الدین میں ایمانیات، عبادات اور اخلاقیات شامل ہیں۔ عبادت کے طریقے جو کہ شریعت ہیں تبدیل ہوتے رہے ہیں۔ الدین کو قائم کرنے کا مطلب ایمانیات، عبادات اور اخلاقیات کا التزام کرنا ہے۔ ٹھیک، یہ میں نے آپ کو اہل سنت کے کچھ مفسرین کی تفسیروں سے بتایا کہ انہوں نے الدین اور شریعت میں فرق کس طرح کیا ہے اور الدین کس کو کہا گیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ ہمارے کچھ اہل تشیع کے مفسرین نے اس آیت کو کس طرح سے لیا ہے اور دین اور شریعت کے فرق کو وہ کیسے دیکھتے ہیں۔